دعائیں قبول ہونے کے مقامات میں جہاں ذکر ہوتا ہے، مثال کے طور پر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے ائمہ علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہرہ مسجد نبوی، ائمہ علیہم السلام کی قبور اور روضے. اب یہاں پہ کبھی بھی ذہن میں نہ لائے ان میں سے افضل کیا ہے یہ کہنا، جہاں موقع ملے انسان کرے. لیکن فرض کر لیں کوئی آدمی یہاں ہے تو خانہ کعبہ ہے اس کے پاس، روضے ہیں نہ، لیکن حتیٰ اگر وہ کربلا میں بھی ہو تو وہ جا کے دعا امام حسین کے حرم میں بھی کرے، اس کا ایک فائدہ ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ یہاں کوئی تفاضل ہو ایک کو چھوڑا جائے نہ، لیکن جو دعاؤں کی قبولیت کی جگہوں میں سے جگہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ والدین کی قبر. کون سے والدین؟ نیک، متقی، پاک اور پاکیزہ نہ، جیسے بھی ماں باپ ہو ان کے لیے کار خیر کرے. اب مثال کے طور پر شرابی باپ، شرابی باپ کیا کرے؟ شرابی باپ کے لیے کوئی کار خیر نہ کریں نہ، اور زیادہ کریں، اس کو بدنام کریں. جیسے بعض دفعہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم مذہبی ہیں، باپ مذہبی نہیں تھا شرابی تھا. نا گناہ ہے ایسا کہنا. جن کو پتا ہے سو پتا ہے. باپ کے مرنے کے بعد کوئی اور ماں باپ کے راز کو کھولنا گناہ ہے، چاہے دنیا میں چاہے بعد میں. کیا کریں؟ شرابی باپ کی قبر پہ جا کے کار خیر کریں، نیک کام کریں. اور جب انسان مشکل میں دوچار ہو جائے تو کیا فرمایا ہے؟ تعلیمات خدا کیا ہیں جو اہل بیت سے ملی؟ کہ جب مشکلات میں دوچار ہو جاؤ تو جیسے بھی ماں باپ ہیں ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے استغفار کی دعا کرو اور اللہ سے دعا مانگو. دعاؤں کی قبولیت کی جگہوں میں سے ایک جگہ تمہارے ماں باپ کی قبر ہے، چاہے وہ فاسق و فاجر و زانی ہو، شرابی کی نام. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا کیا مقام ہے. اب یہاں پر انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ والدین مریں گے تو جا کے دعا مانگیں نہ. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت جو ہے وہ خدمات میں سے سب سے زیادہ جس قسم کی بھی ہو، اور ان کو ٹائم دینا، ان کو وقت دینا بہت ساری عبادات سے زیادہ افضل ہے. اور ان چیزوں میں بہت زیادہ بیلنس ہونا چاہیے. جو معیار قرار دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، یہ امام کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ اور تمام ائمہ علیہم السلام کا ہے. اب یہاں پر ایک مثال دیں جو انشاءاللہ بعد میں بھی ہمیشہ اعمال شب قدر میں بھی اس کو بعض دفعہ بیان کرتے ہیں کہ فرض یہ کر لیں کہ چاہے آپ کی ماں ہو یا باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے کوئی ایسا دوست ہو، وہ اسپتال میں ہے یا گھر میں ہے یا پریشان ہے یا تنہا ہے. بیوی آپ کی تنہا ہے، گھر میں ڈر رہی ہے. آپ جب تک شب قدر کے اعمال کریں گے وہ ڈرتی رہے گی. کیا بہتر ہے؟ ماں اعمال کریں یا نہ کریں، ماں کریں. اب اگر والدین کہہ رہے ہیں کہ نہ جاؤ، اسے جانا غلط ہے شب قدر کے اعمال میں. اگر والدین کہ نہ جاؤ تو اسے نہ جاؤ. وہ کہیں یہی سو جاؤ، وہ کہیں گھر میں بیٹھ جاؤ، اور وہ کہیں ایسا لائٹ بند کرو سو جاؤ، تو آپ لائٹ بند کریں اور لیٹ جائیں. اور اسی دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اور کہیں کہ میرا تو پورا پروگرام تھا آج شب قدر کا، لیکن تو نے ہی کہا تھا کہ ان مستحبات میں والدین کی بات کو ماننا ہے، لہٰذا میں لائٹ بند کر کے لیٹ گیا ہوں. جتنی دیر مجھے نیند نہیں آ رہی تیرا ذکر کر لیتا ہوں. اور جس وقت آپ سو جائیں گے تو ممکن ہے کہ 5 منٹ میں سو جائیں، لیکن آپ کو کسی بھی بڑی مسجد میں اعمال شب قدر کرنے سے زیادہ ثواب اس 5 منٹ کی عبادت سے اور سونے سے ملے گا. یہ اصل دین. اگر اس طریقے سے جس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام نے دین بتایا ہے اگر نہ بتایا جائے تو در حقیقت یہ طالبانیت اور یہ جو فتنے و فساد و دہشت گردی ہے اس وجہ سے کہ جس کی بنیاد دشمنان جناب سیدہ نے رکھی تھی، کہ جو آج پورا دین ایک دہشت گردی بنا ہوا ہے. یہ دین دہشت گرد بنا تھا ان دہشت گردوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے دہشت گردی کی ابتدا کی تھی جناب سیدہ کے گھر کو جلانے سے اور جناب سیدہ کو دھمکی. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی مرحومہ شاہین اختر صاحبہ کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. اس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں کہ جس سے عالم اسلام میں دہشت گردی شروع ہوئی، جس کی مظلومیت سے دہشت گردی شروع ہوئی، وہ در کے جو سب سے پہلا در تھا عالم اسلام میں جلا. بعد رسول اللہ اگر کسی کو دھمکی دی گئی تو کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے دھمکی دی گئی کس کو؟ اگر کسی کے تعزیانہ پڑا بعد اشرف الانبیاء پورے عالم اسلام میں تو سب سے پہلے تعزیانہ پڑا کس انسان کو؟ جناب سیدہ کو. ڈرایا گیا تو رسول کی بیٹی کو دھمکایا گیا تو رسول کی بیٹی کو تعزیانہ پڑا تو رسول کی بیٹی کا گھر کا گھراؤ ہوا تو رسول کی بیٹی کے گھر کا گھراؤ. در جلا تو رسول کی بیٹی کا در جلا، اور کسی کی اولاد اگر قتل ہوئی تو رسول کی بیٹی کی اولاد قتل ہوئی. تو جناب سیدہ کے صدقے میں جتنے مومنین دنیا سے گزر گئے ان سب کے درجات کو اللہ سبحانہ و تعالی بلند سے بلند فرمائے. اور یا اللہ تجھے واسطہ اگر کوئی بھی مومن ایسا کہ جس کے بہت گناہ تھے
خصوصاً ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے اگر اب بھی گناہ باقی ہیں تو جب آستہ ہے جناب سیدہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔